صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور بڑھائیے مزے صاحب اور بڑھائیے سن جاؤ آپ کو. حاضرین کرام، دراصل آج آنے میں تاخیر تو ضرور ہوئی ہے. گزشتہ تاخیرات کے مقابلے میں آج کی اس تاخیرات میں الحمدللہ ایک بہت بڑا مجمع ہماری مسجد عمر فاروق کو آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. جس مقصد کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں مجھے اور آپ کو اور آئی ہوئی ماں اور بہنوں کو کامیاب فرمائے. گزشتہ تاخیرات تو ایک آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا. آپ لوگ الحمدللہ بہت خوش بھی ہو گئے. اس تاخیرات کو آدھا گھنٹہ لیٹ آیا. بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں تو پھر بھی ان کا شروع ہوا. بات دراصل یہ ہے میرے دوستوں کے تراویح کے بعد 2 جگہ پروگرام ہوتا ہے. راستوں کی ٹریفک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور وہاں بھی بات کا مسئلہ رہتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انتظار میں بھی مزہ ملتا ہے. آپ مزے میں تھے میرے سے زیادہ. شادی ہوتی بول کر انتظار ہوتا، کتنا مزہ ملتا. کھان گیا تو بھی میری شادی با میری شادی با میری شادی با. جیسے ہی شادی ہوتی کسی بھی بولتا نہیں میری شادی ہوگی بول کر کہ یہ پورے انتظار کا مزہ شادی کے بعد خزاں بن جاتا. انتظار میں بھی ایک قسم کا مزہ ہے، لذت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اچھے کام کا انتظار کرتے ہیں تو انتظار کرنے کو بھی عبادت میں شمار کر دیتے ہیں. بیان کے لیے انتظار کر رہے ہیں، دعا کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور کسی نیک کام کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتظار کی جتنی گھڑیاں ہوں گی وہ تمام گھڑیوں کو عبادت میں جس کا انتظار کرتے ہیں اس عبادت کا شمار کرتے ہیں. اور ویسے تو رات جو ہوتی ہے دراصل وہ اس وقت ہی کو رات کہا جاتا ہے اور ایسے وقت میں جاگنا. آپ خاموش بھی نہیں تھے، مولانا مختار صاحب کی تقریر بھی سن رہے تھے. فائدہ تو ہوا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو قبول فرمائے. اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. آج کی سیرت ایک بہت بڑے اللہ والے جن کا نام ہے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ. نام بولو ایک مرتبہ. گزشتہ تاخیرات جس بزرگ کی سیرت بیان کی گئی ان کا نام کیا تھا؟ بایزید بستامی. کس کا تمہیں نام رکھے کیا؟ 2 دن میں کیسا ہو جائے گا حضرت بچہ. تم ہم نے یہاں تمہارا انتظار کر رہے، تمہیں ہمارے بچے کا انتظار نہیں کر رہا حضرت. میرے حال ارادہ تو ہوا ہوگا. اللہ کرے کہ اگر ہمارا دوسرا بچہ بھی ہو جائے تو آج کی اس بزرگ کی تاریخ کو سننے کے بعد ہم اپنے بچے کا نام رکھیں گے محمد فضیل. یہ کوئی معمولی اللہ والے نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد دیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے
الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں جن کی تقلید میں ہماری عبادتیں کامیاب ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی سمجھ اتنی عقل دیا تھا کہ وقت کے اور بعد میں آنے والے فقہا نے کہا کہ دنیا کے تمام فقیہوں کا دماغ جہاں جا کر رکتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، وہاں حضرت امام ابو حنیفہ کی عقل اور دماغ شروع ہوتا ہے. ویسے امام کے یہ شاگرد رہے بڑی عمر کے شاگرد. ایک شاگرد ہوتے ہیں بچپن سے پڑھتے ہوئے، ایک شاگرد ہوتے ہیں بڑے ہو کر آ کر داخلہ لینے والے. بڑے ہو کر آ کر داخلہ لینے والوں میں سے حضرت فضیل بن عیاض تھے. استاد کا درجہ لازمی طور پر شاگرد کے درجے سے بڑا ہوتا ہے. استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے، اور استاد کا کمال اور عمل بڑا ہوتا ہے، شاگرد کا کمال استاد کے کمال کا فیض ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کل قیامت میں اگر اللہ تبارک و تعالی میری نجات کا فیصلہ کریں گے تو فضیل کے تقوی کے صدقے میں میری نجات کا فیصلہ کریں گے. اتنے بڑے اللہ والے جن کو اپنے زمانے کے اولیاء پر سبقت حاصل تھی. یہ ولی بعد میں بنے، پہلے تھے گنہگار. کیا گناہ کرتے تھے یہ؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے غنڈے تھے، یہ لٹیرے تھے، یہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. کب لوٹتے تھے؟ رات کے اندھیرے میں لوٹتے تھے، دن میں نہیں لوٹتے تھے. لوٹ کرنا، مارنا ان کا مزاج چند لوگوں کو ساتھ رکھ کر قافلے اڑا دیتے تھے. یہ اپنے زمانے کے غنڈے رہنے کے باوجود بھی غنڈہ گردی کا ان کے پاس ایک اصول تھا. آپ تو اچھے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں. آج تو نوجوان غنڈہ گردی کو اپنا ایک فیشن سمجھتا ہے نا، ظلم اور زبردستی کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، حرام مال حاصل کرنے کو اپنی تجارت سمجھتا ہے. آج کے ان نوجوانوں کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو نوجوان اس لائن میں اتر چکے ہیں، اس لائن کو اپنا شعبہ بنا چکے ہیں، جن کے کئی نام مجھے یاد ہے، میں بول سکتا ہوں. اگر غیبت کا خوف نہ ہوتا تو میں نام لے لیتا. اب ان کی غنڈہ گردی دیکھو، ایک حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی غنڈہ گردی دیکھو کہ کتنا بڑا فرق ہو رہا ہے. یہ غنڈہ گردی کرتے تھے، مال لوٹتے تھے، قافلے لوٹتے تھے، لیکن ان کے لوٹنے کا بھی ایک اصول تھا. پہلا اصول یہ ہے کہ یہ اس قافلے کو نہیں لوٹتے جس قافلے میں عورت ہوتی تھی. یہ ان کا اصول. صرف مردوں کا اگر قافلہ ہوتا تو اسے لوٹ لیتے تھے. اگر اس مردوں کے قافلے میں کوئی عورت اگر ہو جاتی تو عورت پہ ترس کھا کے پورے قافلے کو چھوڑ دیتے تھے. اگر حضرت فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے راستے سے گزرنے کا کسی کو موقع ہوتا تو قافلے والے آپس میں بات کرتے کہ بھائی اپنے قافلے میں کسی عورت کو رکھو تاکہ فضل سے بچ کر نکل جائے. پہلا اصول. دوسرا اصول یہ تھا کہ قافلے کو جب لوٹتے تھے تو پورا مال نہیں لوٹتے تھے، کچھ مال قافلے والوں کے حوالے بھی کر دیتے تاکہ وہ جا کر جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائے. اتنی اخلاق تو تھی غنڈہ گردی کے دور میں. آج ہے میں غنڈہ گردی سکھا رہا نہیں، مجھے نہیں سب بولے گا غنڈہ گردی کرے تو ایسا کر سکتے کہتے ہیں. ایسا نہیں سکھا رہا ہوں میں، کرنا نہیں. حرام، ارے محنت کر کر کماؤ رے بھائی، پسینہ بہا کر کماؤ، کٹے اٹھا، گاڑی دھو، خون بہا. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ لوٹنا لٹانا؟ یہ طریقہ اسلام پسند نہیں کرتا. تو بہرحال حضرت فضیل بن عیاض کے غنڈہ گردی کا چرچا ساری دنیا کے اندر تھا، بالخصوص اس علاقے میں. ان کے ہدایت کے متعلق دو واقعے آتے ہیں.
انہوں اتنے بڑے غنڈے اتنے بڑے اللہ والے بنے کیسے؟ دو واقعے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ان کو ہدایت کس طریقے سے ملی. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ رات میں غنڈہ گردی کرتے ہوئے قافلے کو لوٹنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو جما کر کسی قافلے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن قافلہ بھی بڑا ہوشیار تھا کہ فضیل کے علاقے کے قریب نہیں آیا، رات میں کہیں دور پڑاؤ ڈال کر وہیں ٹک گیا. حضرت فضیل بن عیاض سوچنے لگے کہ آج کوئی قافلہ نہیں آیا، ہوا کیا؟ تو کس ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو اطراف اطراف کوئی قافلہ آ رہا ہے یا آ چکا ہے. تو وہ ساتھی جاتے 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 بہت دور جا کر دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جو بہت دور پڑاؤ ڈال دیا ہے، فضیل کے علاقے کو نہیں آیا ہے. وہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دیا کہ اے فضیل، اے سردار، ایک قافلہ ہے لیکن وہ بہت ہوشیار نکلا، بہت دور رکا ہوا ہے. وہ ایک کام کرو کہ ہم وہاں جا کر اسے لوٹ لیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں. قافلہ پورا سو چکا تھا، لیکن ایک اللہ کا بندہ مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. فضیل ڈاکو لوٹنے کے لیے جو قریب گیا تو وہ اللہ کا بندہ قرآن کی اس آیت پر پہنچا جس آیت نے اللہ کے خوف کو پیدا کرنے کا علاج بتائی ہے. وہ بزرگ اللہ کے بندے پڑھ رہے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مومنین کا دل اللہ کے خوف سے بھرا نہیں؟ کیا مومنین کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا؟ ایک چھوٹی سی آیت یہ سنتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ بدل جاتا ہے. فوراً اپنے قافلے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، اس قافلے کو چھوڑ دو، کیونکہ اس قافلے کے ایک آدمی نے قرآن کے ذریعے سے میری مردہ زندگی کو زندہ کر دیا ہے. ایک واقعہ یہ ملتا ہے. اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دن کے اجالے میں ایک باپ اور اس کی بیٹی سامنے سے حضرت فضیل بن عیاض کے گزرتے ہیں. فضیل بن عیاض کی نگاہ اس جوان لڑکی پر پڑتی ہے تو باپ کو کہتا ہے کہ اے بڈھے، آج رات تیری بیٹی کو میں آ کر گرفتار کر کے چلے جاؤں گا، لوٹ کے چلے جاؤں گا. اب فضیل سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان کے ساتھ لڑ سکتا ہے؟ بیٹی بھی ڈر گئی، باپ بھی ڈر گیا، لیکن یہ اس بات میں اسے پکڑ رہا نہیں، بھگا لے کر جانے کا الٹیمیٹم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ رات کو آؤں گا اور تیری بیٹی کو لے کر جاؤں گا میں. اب باپ اور بیٹی دونوں گھر کے اندر گئے. بیٹی بھی پریشان، باپ بھی پریشان. بیٹی کہنے لگی کہ ابا کیا ہوگا اگر فضیل آ جائے رات کو، کیونکہ وہ جہاں آنے کا وعدہ کرتا ہے ضرور آ جاتا ہے. وہ اب اس سے لڑنے کی تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ابا جان کیا گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں، اس کے آنے سے پہلے ہم کہیں بھاگ جائیں؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹی تو کیوں ڈرتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے. بیٹی تو کیوں ڈرتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے. یہ کام کر کے تو بالا خانے میں جا، اٹالے میں جا کر تو قرآن پڑھنا شروع کر دے. فضیل آئے گا تو اللہ کی مدد اس سے پہلے تیرے پاس آ چکی ہوگی، کیونکہ قرآن پڑھنے والا کبھی دنیا کے اندر ذلیل نہیں ہوتا. ایک باپ کی نصیحت ہے کہ بیٹی کو آئے کوئی آج باپ جو اپنی بیٹی کی شادی کے وقت یہ لائے نصیحت کرے کہ بیٹی تیری شادی ہو رہی ہے، ساس کے گھر کے اندر تجھے تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، قرآن کو تھام لے، خدا تیری مدد کریں گے، تیرے ساس اور تیرے سسر تجھے محبت کرنے لگیں گے. ایسی نصیحت کریں گے؟ کرتے ہیں آج؟ الٹا بالا سکھا کو دیتا بیٹی کو، دیکھ کے جا بہت خرچہ کر کے تیری شادی کر رہے میں، بہت خرچہ کر رہے تیری شادی میں، جا اچھے رہے تو بھی اچھی رہے، رکھتی کاتی بھی ناٹا کا کرے تو پلٹ کو آ جا ڈوری کو ڈالا تو. ارے اللہ کے بندے، ایک باپ کی نصیحت اس زمانے میں ایک بیٹی کو کیا ملتی ہے؟ اس زمانے میں فضیل کے قطرے سے بچانے کے لیے ایک باپ کی نصیحت اس زمانے کی بیٹی کو مل رہی ہے کہ بیٹی قرآن کا دامن تامی مضبوطی سے تھام لے، اس لیے کہ جو انسان اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتے،
اسے ضائع بھی نہیں کرتے. اب بیٹی گئی اوپر بالا خانے میں قرآن پڑھنا شروع کر دی. قرآن پڑھنے لگی. عشاء کے بعد سے قرآن کو شروع کر دیا. قرآن کے 30 پارے. کتنے پارے؟ پکا چلا؟ ایک آدمی ڈاؤٹ ہے کہ یہ تمہارے پاس کبھی زیادہ ہی تھی. بعض مسلمان بولتے 40 پارے, بعض مسلمان 25 45 پارے. ابھی 10 پارے کانجی کو تو بکری کھا لی گئے تھے. اللہ کے بندے, بکری کو کھاتی پارے؟ کھانا کہتے تم نہ کھاتی, اللہ کے کلام کو کھاتی بکری. 30 پارے قرآن کے ہوتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد وہ بچی اللہ کے کلام کو شروع کرتی ہے. فضیل کے آنے تک 24 پارے ختم کر دیتی ہے. کوئی اماں آج ایک رات میں قرآن پڑھ دے؟ 15 پارے پڑھنے والی ہے کوئی ماں؟ پورا رمضان المبارک گیا ہے. کتنی مائیں ایسی ہوں گی؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا مجمع میری ماں اور بہنوں کا آیا ہوا ہے. اپنے سینوں میں جھانک کر دیکھ لو کہ ایک پورے مہینے میں تم نے کتنے قرآن کو ختم کیا. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فضائل میں لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا, حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی عورتیں کمپٹیشن کر کے قرآن پڑھتی. کوئی رمضان میں 10 قرآن ختم کرتی, کوئی 15 قرآن ختم کرتی, کوئی 30 قرآن ختم کرتی ہے. پھر پہلے روزے سے جاتی سے چم کھانے کے واسطے سبا خطبہ کا تو آج تک بھی چم کھانے کو رہتی ہے. رمضان آیا سے کپڑے کو, رمضان آیا سے بنگلے کو, رمضان آیا سے چپل کو. ارے رمضان آیا عبادت کے لیے. تو اپنے شوہر کو ڈنکے کی چوٹ میں کہہ سکتی جی کیا لانا کہ تمہیں لاؤ جی, تمہیں لینا کرو میں پہنتو, لیکن نئی رمضان میں باہر نکل کر شیطان کا حق ادا نہیں کرتی تھی. شیطان گرفتار ہوگا, انہیں آزاد ہوگی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ یا تو انہیں نکلنا نہیں تو انہیں نکلنا, دونوں کے درمیان میں کمپرومائز ہوگا. تو باہر رہا تو میں اندر رہتا ہوں, تو اندر رہا تو میں باہر رہتا ہوں. پورے 11 مہینے انہیں باہر رہ کر غلطہ کرتا, انہیں 1 مہینہ اللہ اسے اندر ڈالا تو اس کی طرف سے لگا پورے باہر نکل جاتے. کتنے قرآن ختم کری میری مائیں, کتنے احادیث اور کتنے درود ختم کری میری مائیں. رمضان میں اس کا پردہ محفوظ ہے کیا؟ اس کی دعائیں رمضان المبارک میں قبول ہو رہی ہے کیا؟ اس کی دعاؤں کے صدقے میں ہمارے مردوں کے پریشانی اور ٹینشنیں دور ہوئی ہے؟ اب بھی موقع ہے کہ کچھ وقت رمضان المبارک کا باقی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی برکت عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے باقی دنوں کے اندر ہونے والا عمل یہ بقیہ دنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن افسوس نہیں ہمارے عورتوں کا یہ ماحول نہیں. قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتی ہماری گھر کی عورتیں. قرآن سے ان کی زندگیاں کتنی دور ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی لیے اس کا بچہ قرآن والا نہیں بنا, اس کا شوہر قرآن والا نہیں بنا, اس کا باپ قرآن والا نہیں بنا. گھر کی عورت کے اندر اگر قرآن آ گیا تو سمجھو کہ 100% اس پورے خاندان کے اندر قرآن آ گیا. لیکن نہیں, رمضان آیا تو اللہ حفاظت فرمائے کہ الجھ جاتی. ہمیں بولتے مرد بن کو بیٹا سوچ کر رہے کیا رہے با مولوی صاحب کو ہم نے پکڑ لیا بنا بول کر رہے. بات یاد آ گئی فضیل کی اس لڑکی کا حال بتانا چاہتا ہوں میں. پہلے وہ عرض کر رہا ہوں, ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں جا کر لے کر آنا نہیں کہ کپڑے نہیں ہمیں ہمیں لائے تو وہ ہمارے گھر کے بیکا پسند نہیں کرتے. شوہر کی پسند کو جو بیوی اپنی پسند نہیں باندھتی وہ شوہر پر اللہ کی, وہ بیوی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. شوہر کی پسند میں پسند کریا, یہ کلر مجھے پسند, یہ قسم کی ساڑی اور چوڑی دار مجھے پسند, تو بیوی اپنے لیے مقدر سمجھنا بلکہ یہ نصیحت کرنا کہ کام کرو جی مجھے دفنانے کا موقع آیا تو تمہیں لائے سے ساڑی میں دفنا دینا, کیونکہ تو تمہارے پسند کی ساڑی میں اگر میں دفنائی گئی تو اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے میں میری مغفرت کر دیں گے. ایسی بولنے والی عورت ہے آج نہیں. قرآن سے رشتہ نہیں ہماری گھر کی عورتوں کا. بے حیا بن کر باہر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی پھرتی ہے, جس کی نحوست سے رمضان کے خیر و برکت پر اثر پڑ رہا ہے. حضرت فضیل بن عیاض اس لڑکی کو کہا تھا کہ آؤں گا تجھے لے کر بھاگوں گا. باپ نے کہا کہ بیٹی تو قرآن کی تلاوت کر لے. اب بیٹی قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن شروع کرتی ہے, 24 پارے ختم کرتی ہے,
डंके की चोट में आया फुजैल बिन अयाज, जो बोला अंधेरे में लेकर भागना नहीं चाहता था, बाप से छुपाकर भागना नहीं चाहता था, धोखा देकर भगा लेकर जाना नहीं चाहता था, निगाहों के सामने भगा लेकर जाने का इरादा लेकर घर के अंदर आया, दरवाजा खटखटाया। बाप बड़े ही हिम्मत के साथ जाकर दरवाजा खोलता है। क्यों? कि उस बाप को भी अल्लाह की जात और कुरान पर भरोसा है, तो उसकी बेटी को भी अल्लाह की जात और कुरान पर भरोसा है। दरवाजा खोलकर फुजैल बिन अयाज पूछता है कि है बुड्ढे तेरी बेटी कहाँ है? बाप ने झूठ से काम नहीं लिया कि मेरी बेटी कहीं चले गई है, फला नहीं है। बाप ने इशारा किया कि जा, मेरी बेटी वहां तेरा इंतजार कर रही है। उस फजल को नहीं मालूम कि जिसे मैं गिरफ्तार करने के लिए जा रहा हूं उसका कुरान मुझे गिरफ्तार कर देगा, जिसे मैं अपने हाथ का खिलौना बनाने के लिए जा रहा हूं वो जो कलाम पढ़ रही है वो कलाम मुझे गिरफ्तार कर लेगा। अब हजरत फजल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह क्या कर रहे हैं? ऊपर से जरा पीछे नहीं बैठो, लेकिन वो मट्टी गिर रही है, जरा एहतियात कर लो, क्या कि उनको ख्वाहिश मुजम्मिल सबको भी देखेंगे ना बोल कर रहे, तो वो पीछे बैठो बोल रहे क्या कर रहा हूँ, क्या मैं क्या आरस क्या समझ में आई बात है। बाज लोगों को ख्वाहिश होती है, देख को सुने तक मजा मिलता है उनको, समझ में आई बात। इसके वास्ते बोल रहे जल्दी चंदा डालो, ये फोड़ को अभी जरा पीछे चल जाएंगे हमें, पूरे जने एक साथ मिलकर देखेंगे, तो मन में देखो मैं तुम ना देखो, डाला का तो डालते नहीं ना तुम लगा वोट की सतवीजा को डालो बोलो मारो बोल को फौरन जगह डाल डालोगे, डालो के दो माने, समझ में आई बात है। ये डालो का तो चंदा डालो, ये रोड दरा के इनका जो क्या बोलते सो कोट वोट होता नहीं ऐसे डालना रहे बोले तो क्या मतलब हुआ चंदा। ऐसा एक मरतबा शिवाजी नगर में जलसा था, दावत खाने कैसे बैठा, बड़ा दावत खाने के लिए बैठा, उन्हें भी आता बोलता मुझे भी सबको डालो बोल कर, उन्हें भी आता बोलता मुझे भी सबको डालो बोल कर। मेरे साथ मौलाना हुमायूं साहब भी चले, बोला जय मौलाना या कि डालो डालो बोल रही, या तो तुम्हें जाओ नहीं तो नहीं चले जाते। समझ में आई बात है। मेरे हाल डालो क्या चंदा डालो, हमारे मस्जिद के जिम्मेदार हजरात आप ही की सहूलत के लिए सामने की जगह में खरीदे हैं। आपका बुलबुल हमारी मस्जिद का समंदर बन जाएगा, आपका खतरा खतरा हमारी मस्जिद का समंदर बन जाएगा। कोई ज्यादा नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपसे कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं पूछता हूँ, बस अभी तस्करा बीच में बात आ गई है, अर्ज कर रहा हूँ। अगर आज के इस वक्त अगर कोई हमारा मुसलमान भाई अपने जेब से 25 रुपए से 30 रुपए के अंदर निकालेगा तो इंशाअल्लाह ताला कई हजार कई लाख रुपए जमा हो जाएंगे। अल्लाह ताला दिया है नहीं बोलकर तो हमारे पास नहीं है। हराम और नाजायज पर खर्चा होने वाले पैसे अल्लाह के घर के दर दीवार पर लग जाए तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला का एक मिजाज है कि चीज जितनी बड़ी होती है अल्लाह ताला उसमें अंदर डालते भी उतनी चिबड़ी है कि छोटी मस्जिद में मजमा छोटा है तो बड़ी मस्जिद बन जाएगी तो मजमा और भी बड़ा हो जाएगा। अल्लाह करे कि आपके ताउन से हमारी मस्जिद बहुत बड़ी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके देने और मेरे दिलाने को कबूल फरमाए। हजरत फुजैल बिन अयाज अपने उस बुड्ढे से पूछते हैं कि तेरी बेटी कहाँ है, तो उस बुड्ढे ने कहा, लड़की के बाप ने कहा कि उस बाला खाने में तेरा इंतजार कर रही है। हजरत फुजैल बिन अयाज ने सोचा कि मेरा इंतजार, ये बच्ची कैसी है, ये लड़की कैसी है, बजाय डर कर भागने के मेरा इंतजार कर रही है। बाला खाने में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक दो करके सीढ़ी चढ़ रहे हैं और घर के अंदर बेटी अल्लाह का कलाम पढ़ रही है। आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त नहीं आया मोमिनीन के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ उतर जाए? वो मोमिनीन कहाँ गए जो अल्लाह के डर से काम जाते थे? वो मोमिनीन कहाँ गए जो दिन के उजाले और रात के अंधेरे में अल्लाह से डरा करते थे? वो औरतें वो मर्दे कहाँ गए जो अपनी औलाद को अल्लाह का डर दिलाया करते थे? अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद करो, सहाबा तो सहाबा के दौड़ के जानवर भी अल्लाह ताला से डरते थे, जानवर डरते थे। अब डरता मुसलमान हमारी जिल्लत का सबब है मेरे दोस्तों। अभी मैं 2 जगह बयान को गया था, वहां यही बात अर्ज करके आ रहा हूं कि आज मुसलमान की जिल्लत का सबब अल्लाह का खौफ है। अल्लाह से डरना छोड़ दिया तो मुसलमान जलील हो गया। सहाबा के दौर के जानवर, एक सहाबी अपने ऊंट को पकड़कर हुजूर की खिदमत में लाते हैं, या रसूल अल्लाह ये ऊंट को मैं खाना देता हूँ, दाना देता हूँ, पालता हूँ या रसूल अल्लाह, लेकिन ये ऊंट मुझे रात को सोने नहीं देता। अल्लाह के रसूल तो जानवरों से भी बात करते थे ना। ऊंट से पूछते हैं कि तेरा मालिक जब तेरा ख्याल करता है तो तू भी तेरे मालिक का ख्याल करना है, क्यों तेरे मालिक को तू सोने नहीं देता? तो ऊंट ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरा मालिक मेरा बहुत ख्याल करता है,
کے خیال کے لیے ستاتا ہوں، اس لیے کہ دن بھر محنت کر کر میرا مالک رات کو آ کر سو جاتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بے نمازی ہو کر مر گیا تو کل قیامت میں خدا مجھے پوچھے گا کہ تو اپنے مالک کو کیوں نہیں اٹھایا۔ جانور ڈرتے تھے، جانور۔ آج مسلمان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ لاکھ ڈراؤ مسجد تک ڈرے گا، مسجد کے باہر نہیں ڈرے گا۔ لاکھ ڈراؤ ماں اور بہنیں اندر ڈریں گی، باہر نہیں ڈریں گی۔ وہ کہاں گیا خوف؟ کہاں ڈر رہی ہے عورتیں؟ کہاں اس کا خوف گیا؟ کوئی خوف نہیں عورتوں کے دل کے اندر، مردوں کے دل کے اندر۔ آدھی سیڑھی چڑھتا ہے، بس ختم ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، نہ نیچے اتر رہا ہے نہ اوپر چڑھ رہا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ چڑھ فضیل چڑھ، کیونکہ بھروسہ تھا کہ اللہ کا کلام پڑھنے والے کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ کتنا بھروسہ تھا، چل فضیل چڑھا، اوپر چڑھ، سوری ہوئی بیٹی بیٹی ہے میری، تو غنڈا ہو تو کیا ہوا، ہم بھی تو خدا کے غلام ہیں، تجھے تیری طاقت پر بھروسہ ہے تو ہم کو خدا کی طاقت پر بھروسہ ہے، چڑھ۔ میں کہنے لگے حضرت فضیل بن عیاض کہ بابا معاف کر دو، تیری بیٹی کے قرآن نے تیرے فضیل کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے، آج تیرے بیٹی کو چھوڑ کر کیا جا رہا ہو۔ فضیل عہد کرتا ہے کہ اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کرے گا۔ توبہ کرتا ہوں بابا، معاف کر دے مجھے، معاف کر دے، یہ بول کر اتر کر دروازے کے پاس حضرت فضیل پہنچتے ہیں تو بوڑھے نے بلایا کہ فضیل ادھر پلٹ، اب توبہ کر لیا، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، گناہوں سے لبریز زندگی کو ختم کرنے کی نیت کر کے جا رہا ہے تو بوڑھا پھر بلاتا ہے، جو تھرا کر ڈرا کر بات کرنے والا عاجزی سے پوچھتا ہے بابا کیا بات ہے، ابھی معاف نہیں کرے؟ تو بوڑھے میاں نے کہا معاف بھی کر دیا اور میری بیٹی کے ساتھ تیرے نکاح کا فیصلہ بھی کر لیا۔ توبہ اسے بولتے ہیں، اللہ کے لیے دل کے اندر خوف پیدا کر کے جس لڑکی کو ہاتھ لگانے سے توبہ کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس فضیل کو وہی لڑکی واپس کرتے ہیں کہ فضیل تیری توبہ مجھے قبول ہو گئی میرے دربار میں، اب وہ لڑکی میں تیرے لیے حلال بنا کر پیش کرنے والا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ تجھے معاف بھی کر دیا اور میری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا، چند لمحے پہلے تو حرام کرنے کا خیال کر رہا تھا، چند لمحے قرآن کے صدقے میں جو توبہ کیا تھا اب وہی لڑکی تیرے لیے حلال بن جائے گی۔ نکاح پڑھاتا ہے، اس لڑکی کو حوالے کر کے فضیل کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ دن رات رونے لگے، آ کر اپنے قافلے والوں سے کہا، اپنے لٹیروں سے کہا، ساتھیوں سے کہا میں توبہ کر لیا ہوں، اب یہ میرے ہاتھ میں جس لڑکی کا ہاتھ ہے یہ حرام لڑکی نہیں، اس کے باپ نے میری توبہ کی وجہ سے نکاح پڑھا دیا ہے، یہ میری بیوی ہے اور اس کا میں شوہر ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، تم سب سے کہتا ہوں تم سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جب کسی بڑے کی توبہ اللہ کو پسند آتی ہے تو چھوٹوں کو بھی توبے کی توفیق دے دیتے ہیں، اسی لیے ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں کہ محلے کے بڑے سدھر جاؤ، محلے کے چھوٹے سدھر جائیں گے۔ محلے کے بڑے اگر سدھر گئے نا، بچہ تو کیا محلے کے جانور بھی سدھر جائیں گے، بڑوں کا بگاڑ پورے محلے کے ذریت پر پڑتا ہے، بڑے بگڑیں گے تو چھوٹے کیسے سدھریں گے؟ اب قافلے کا سردار توبہ کرتا ہے، وہ سدھر گیا، اس کا سایہ اپنے ساتھیوں پر پڑتا ہے، ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھی۔ فضیل بن عیاض کو کہتے ہیں کہ سردار، گناہ میں جب تم ہمارے سردار تھے تو اب نیکیوں میں بھی تم ہمارے سردار ہیں، تم کیا توبہ کر کے بچنا چاہتے ہو؟ ہم تمہارے ہاتھ میں توبہ کر کے اللہ سے بچ جائیں گے۔ ہے ایسے بڑے آج؟ ایسے بڑے ہیں؟ ارے بڑے تو بڑے، مجھے معاف فرمائے، ڈنکے کی چوٹ پر مزمل کہتا ہے چھوٹا سدھرنا بھی چاہتا ہے تو بڑا سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی لائن کا کیوں نہ ہو، چھوٹا سدھرنا بھی چاہتا ہے تو بڑا سدھارنے کے لیے تیار ہے۔ بڑا بن گیا سو تو چپکے رہ رہے، میرے سے پیدا ہو جا کو منجد نصیحت کرتا، میرے محلے میں رجا کو منجد نصیحت کرتا، چھوٹوں کی سدھار کی فکر جو بڑا نہیں کرتا، معاف فرمائے وہ بڑا ایک جانور سے بھی بدتر ہے۔ فضیل بن عیاض
अब पूरे साथियों को बुला कर कहते हैं कि तुम तुम्हारा काम चाहे तो कर लो, तुम्हारे सरदार को छोड़ दो, अब तुम्हारा सरदार सुधर गया। अब छोटे कहते हैं नहीं सरदार, गुनाह और लूट में तुम हमारे सरदार थे तो दीन में भी तुम हमारे सरदार हो। तुम उस बुड्ढे के हाथ में तौबा किए, हम तुम्हारे हाथ में तौबा करते हैं। तुमको बदले में वो औरत मिली है, हमको बदले में जन्नत की हूर मिलेगी। सरदार हम आपके साथ हैं। तो हजरत फज़ल बिन अयाज ने कहा जब हम तौबा कर लिए तो लूटा हुआ माल भी सबको वापस करना वाजिब है, नहीं तो बिल्ली से चुके खा को हचको जैसे का हो जाएगा ना। बनते चुरा को, लूट को, शक्कर को तौबा कर लिए तो एक हुक्म बाकी रहता है, वो ये है कि जिसका माल लूटे उसे माल वापस करो। अल्लाह तो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया, बंदे अगर माफ करना है तो उनका माल वापस करो। जब तक बंदा माफ नहीं करता तुम जन्नत की दरवाजे पर कदम नहीं रख सकते। आप सबको जिन जिन का माल, जिन जिन गांव वालों का लूट है, जा कर वापस कर रहे हैं, जा कर वापस कर रहे हैं। इत्तेफाक से एक यहूदी का माल भी लूट लिए थे। यहूदी तो मुसलमान का दुश्मन ना, वो यहूदी का माल भी लूट लिए थे। अब वो यहूदी कहने लगा कि फुज़ैल 100 दिन तेरे गुजरे, एक दिन मेरा आया है। बोलते नहीं 100 दिन सास के एक दिन भौका, बहुत सताया तू, बहुत लूटिया हमारा। अब आकर तू मुझे माफी चाह रहा है, मैं तुझे उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक कि ये सामने का पहाड़ निकाल कर वहां दाखिल न कर दे। पहाड़ जी पहाड़। फज़ल बिन अयाज कहते हैं ये काम पूरी जिंदगी करके पहाड़ के टुकड़े टुकड़े बनाकर इधर लाकर डाल दूंगा, मेरे हाल में भाई तो मुझे माफ कर दे। तो यहूदी हो तो क्या हुआ, एक इंसान तो हो, जब तक एक इंसान को माफ नहीं करता क़यामत में अल्लाह भी माफ नहीं करते। रिवायत में आता है औलिया अल्लाह की करामत बरहक है मेरे दोस्तों, सच है मेरे दोस्तों। अब हजरत फज़ल बिन अयाज कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ फोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, छोटे छोटे पत्थर लेकर इंतजाम करना चाहते हैं। अब चंद बानवी पत्थर यहाँ से निकाल कर वहां डालते हैं। हजरत फज़ल बिन अयाज का खौफ अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, हवा को हुक्म दिया कि हवा तू चल और इस पहाड़ को अपनी ताकत से यहाँ से निकाल कर वहां पहुंचा दे। 4 बांगड़ी पत्थर फुज़ैल यहाँ से उठाता है, बकिया काम अल्लाह ताला पहाड़ को यहाँ से वहां पहुंचाते हैं। ये करामत एक यहूदी देखता खड़ा रह गया। अब फुज़ैल जब अल्लाह के फजल से काम कर चुके तो यहूदी को आकर कहते हैं कि भाई अब माफ कर दे। तो यहूदी कहता है कि फुज़ैल माफ तो अभी नहीं करूंगा, कुछ दीनार जो मेरे खास थे वो दीनार जब तक वापस नहीं करेगा तुझे माफ नहीं करूंगा। यहूदी को फज़ल बिन अयाज कहते हैं माफ कैसे करूं, कैसे मैं वो दीनार लेकर आऊं जबकि मेरे पास वो दीनार नहीं है, उसके बदले में तू दीनार दूसरे ले ले तो ले ले। यहूदी कहता है फज़ल एक काम कर, मैं अपनी जिद पर हूं, तू अपनी शराफत पर है, मेरे तकिए के नीचे कुछ दीनार रखे हैं, वो उठाकर तो अपने हाथ से मुझे दे दे, मैं तुझे माफ कर देता हूं। हजरत फज़ल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह गए, जाकर उस तकिए से नीचे से उठाकर वो थैली उस यहूदी को देते हैं। यहूदी खोल कर देखता है तो यकीनन अंदर सोने के दीनार है। यहूदी हाथ पकड़कर फज़ल से कहता है कि फज़ल तुम कलमा पढ़ाओ, तुम मुसलमान हो, पक्के मुसलमान हो, मैं तुम्हारे हाथ पर ईमान लाना चाहता हूँ। फज़ल बिन अयाज कहते हैं आखिर में मेरी कौन सी अदा तुझे पसंद आ गई जिसकी वजह से तू मेरे हाथ में बैत करना चाहता है और तौबा करना चाहता है। तो यहूदी कहने लगा कि फज़ल में तक्के के नीचे थैली में दीनार नहीं रखा था, पत्थरे रखा था, मैं आपके सदक़े में वो पत्थरे दीनार बन गए, इसलिए कि मैं तौरात में पढ़ा था जिसकी तौबा को अल्लाह ताला कबूल करता है वो आदमी मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो मिट्टी सोना बन जाती है। तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम की ऊपर नाजिल होने वाली किताब में लिखा था कि जो आदमी सच्ची तौबा कर लेता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल कर लेता है, वो आदमी किसी मिट्टी पे हाथ लगाता है तो वो मिट्टी भी सोना बन जाता है। तेरी तौबा अल्लाह के दरबार में मकबूल हो गई है, अब तेरा मजहब भी सच्चा है, तू भी सच्चा है। अल्लाह के बंदे तो कलमा पढ़ा मैं ईमान लेकर आता हूँ। आज है ऐसी तौबा करने वाले, इतनी बड़ी तौबा की नसीब उनको कब मिली, कुरान की एक आयत से इतनी बड़ी तौबा की ताकत मिल गई। एक आयत से पूरा कुरान सुने, हमारे अंदर तौबे की तौफीक मिली।
پورا قرآن. ابھی 4 دن الحمدللہ ہمارے محلے میں قرآن ختم ہو جائے گا. دیکھو نا شب قدر کو جا کر پہلی صف میں ہوں گے اس دن. جو روزانہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی, پکے بے نمازی کو پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے. آ کر پہلی صف میں جلدی آ کر کیا کھانا کر کیا بیٹھ کر اطمینان سے کیا کرتے ختم کرتے آج سے. آپ بھی سب قرآن ختم کر ڈالنے کے بعد باہر نکلتے بوندی کو کہہ لڑتا معلوم اللہ کا بندہ یہ لاؤ جی بوندی قرآن کی برکت منجے نکو سنیاتت نہیں سے برکت تے سنے سے کون کی برکت لے رہا صحیح نے اللہ کا بندہ کون کی گڑیا کو مارا تو ہم کیا پھٹے کہتے ہیں مارا سے گڑیا کو پھٹے سے کیا سنے سے کون کی بوندی کھانا سے کون کی اس کے واسطے اچھے مسجد والا کو میں صاف لیتا بھائی قرآن کے نام پر بے نمازی کو کیا بوندی کھلاتے ہو بوندی کے پیسے کسی یتیم اور بیوہ کو صدقہ کرو ثواب مل جائے گا یتیم اور بیوہ کو صدقہ کرو ثواب مل جائے گا. قرآن سن کر آج مسلمان کو اللہ کا خوف نہیں ہوا. تاریخ اٹھا کر دیکھو میرے دوستو اللہ والوں نے قرآن کو سن کر اپنے اندر جو خوف پیدا کیا اس بات میں انتقال ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی رات میں گشت لگاتے تھے مدینہ منورہ کا. جانتے ہیں آپ کہ مدینے کا گشت لگانا عمر کی سنت رہی. بادشاہ تھے مدینے کا گشت لگاتے تھے. ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے کسی آدمی کے گھر میں قرآن کی تلاوت آ رہی تھی. جا کر کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اللہ کا عذاب آ کر رہے گا جب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں رہے گا. وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتے عمر فاروق. کیا ڈر تھا ان کو نبی کی صحبت ملی نبی کی خلافت ملی وقت کے بادشاہ بنے پھر کیا ڈر تھا ان کو اپنے عمل پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غصے میں آ گئے اچھے سے بدلہ لے لیں گے. اس لیے وہ 2 آیتیں سنتے ہیں بے ہوش ہو کر گرتے ہیں. واقعات میں آتا ہے کہ 1 مہینہ بیمار رہے صرف 2 آیتیں قرآن کی سن کر. 1 مہینہ بیمار رہے 2 آیتیں قرآن پاک کی سن کر. حضرت صالح فرماتے ہیں ایک اللہ والے کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی. کیا پڑھی گئی یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جہنم کے دن جب ان لوگوں کو اونا منہ جہنم کے اندر ڈال دیں گے قیامت کے دن اونا منہ جہنمیوں کو ڈالیں گے. جہنمی اپنی زبان سے کہنے لگیں گے کہ اے کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے تو آج یہ ذلت اٹھانی نہ پڑتی. یہ قرآن کی آیت ان کے کان کے اندر پہنچتی ہے اسی جگہ پر وہ اللہ والا ایک چیخ مارتا ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. قرآن سن کر مرنے والوں کا حال دیکھیے. حضرت مصور بن مخرمہ فرماتے ہیں ان کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی. کیا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ تعالیٰ کے سامنے متقین کو بھی جماعت کی شکل میں جا کر حساب دینا پڑے گا. یہ اللہ والے تھے یہ ایک آیت ان کے سامنے پڑھی گئی. حضرت مصور سن کر اتنے بےتاب ہو گئے وہی پڑے وہی گرے وہی ان کا انتقال ہو گیا. حضرت زرارہ ابن ابی اوفا ان کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. جہنم کے دن قیامت کے دن حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے ساری دنیا فنا ہو جائے گی. وہ آئے سنتے ہیں حضرت زرارہ ابن ابی اوفا کا وہی انتقال ہو جاتا ہے. ہمارے دل کتنے گھٹ ہیں میرے دوستوں کہ جو ایک ایک آیت بڑے بڑے غنڈوں اور ڈاکوں کی سیرت کو بدل دیتی تھی. ایک ایک آیت اللہ والوں کو دنیا سے جنت تک پہنچا دیتی تھی. پورا قرآن پاک سن کر نہ ہمارے دل کے اندر درد پیدا ہوا نہ آنکھوں سے آنسو نکلے نہ ہمارے دل کے اندر فکر پیدا ہوا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرے. اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنو پھر اپنی زندگی کو لے کر آؤ. اس کے بعد دیکھنا کہ ہماری زندگیوں کا نور سارے عالم کے اندر کیسے پھیلے گا. پھر اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم میں حج کو جانا چاہتا ہوں. ارادہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد مجھے واپس آنے کا نہیں. اگر تو چاہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں تو عدت گزارنے کے بعد کسی سے شادی کر لے. فضیل بن عیاض کو 2 بیویاں تھیں. یہ بڑی بیوی کا قصہ. چھوٹی بیوی تو ابھی جوان ہے نا. بڑی بیوی اس ماحول میں زندگی گزاری تھی غنڈہ گردی کے ماحول میں.
حضرت فضیل بن عیاض اپنی بیوی کو کہا کہ بیگم اگر تو چاہے تو میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے مکہ جانے کا ارادہ ہو گیا، ابھی اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کو جا کر توبہ کر کے میں اپنے گناہوں کی صفائی کر لوں گا۔ بیوی نے کیا جواب دیا معلوم؟ کیسی بیویاں تھیں جو خدا ترس تھی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی تھی، شوہر کی فرما بردار تھی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا جتنا عذاب عورتوں کے لیے بتایا ہے اتنا عذاب مردوں کے لیے نہیں بتایا۔ یہ واقعہ میری ماں اور بہنیں اس تاخرات کا تیرے لیے عظیم تحفہ ہے۔ اپنے دل کے اندر تو ایک قسم کا خوف پیدا کر، اگر تیرے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوا تو تیرا دل نہیں پتھر سے بدتر ہو گیا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو دیکھا میں اور جہنم نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، اور عورتوں کے عذاب کو دیکھ کر آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں۔ ایک عورت کو میں دیکھا، آقا فرماتے ہیں جو بالوں سے لٹکائی گئی ہے، نیچے سے آگ لگائی جا رہی ہے، بال سے جہنم کے آگ میں لٹکائی گئی، نیچے سے آگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون عورت ہے اسے اس قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی ان عورتوں کی مثال ہے جو دنیا کے اندر ہو یا باہر اپنے سروں کو کھلا رکھتی تھی۔ ہے پلو ڈالنے والی، کانٹا لگاتی انہیں گردن میں، وہاں جب لٹکے گی نا پتہ چلے گا۔ اور تھوڑی دور آگے گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا ایک عورت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو اتنا کھینچے کہ 70 گز لمبی ہو گئی ہے، اور زبان کے ذریعے سے جہنم کے آگ میں لٹکا کر نیچے سے سانپ اور بچھو کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آقا نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون عورت ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت کی اس قسم کی عورت ہے جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی تھی۔ دیتی نہیں شوہر کو گالیاں؟ شوہر مرا بیوی کو گالی دینا نہیں، بیوی بھی شوہر کو گالی ادھر سے بھی نہیں رہنا ادھر سے بھی نہیں رہنا، بائی چانس ادھر دے ڈالیا، بائی چانس کا دیتا انہیں چانس دیتا سو اتنا بولتا سمجھے بائی چانس نہیں، جان بوجھ کر دیتا سو انہیں ہونا بول کر دیتا گیا، انہیں دے ڈالیا، انہیں بھی کمزور نہیں رہتی، انہیں آگے پکارا تو غصے میں آتا انہیں بھی آرے کتی بولتی نہیں بولتی۔ کئی فیصلوں میں بیٹھا ہوں، آپ بھی سنے ہوں گے، نہیں اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرنے والی عورت کی زبان کو کھینچ کر 70 گز لمبی بنا کر اللہ تعالیٰ جہنم کے خاں اتاریں گے اور سانپ اور بچھو کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری عورت کے پاس سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے کہ اس عورت کے سینے کو لمبا کر کر جہنم کے آگ میں کیا جھاڑ میں درخت میں لمبا کر کے لٹکا دیا گیا ہے، نیچے سے آگ جل رہی ہے۔ حضرت جبرائیل کو حضور نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس قسم کی عورت ہے اور کیا گناہ ہے اس کا؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی ان عورتوں کی مثال ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دوسروں کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ شاید آج کے زمانے میں مزاج میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی نہیں، نہ دوسروں کو پلاتی ہے، اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو انہیں دودھ پلاتی نہیں کی کہتے انہیں نا کالی ہو جاتی کہتے دبلی ہو جاتی کہتے کمزور ہو جاتی کہتے نہیں، وہ تیرے چھاتی کا جو دودھ ہے نا تیری طاقت نہیں تیرے بچے کی طاقت ہے وہ اللہ۔ اسی لیے چوتھی عورت کو دیکھتے کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بند کر جہنم کی آگ میں لٹکا دیا گیا ہے اور سانپ بچھو اس کے جسم کے اندر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا یا رسول اللہ جبرائیل یہ کس قسم کی عورت ہے، اسے کیا گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی ان عورتوں کی مثال ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتے تھے، نکلتے نہیں، پوچھ پیچھ نہیں انہیں، وہی سا بول کر پوچھی تو بھی میں جاتا ہوں کیا بولتی نہیں انہیں، جی فون کرتی جی کہاں جی ہوں تو شیوا جی میں ذرا جاتا ہوں کیا، ایسا پوچھ رہی میں جاتا ہوں اور آپ کو وہاں سے بلا لیا من جائے، ایسا بولتی اللہ کی بندی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی بیوی اپنے گھر سے قدم رکھتی ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی لعنت اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ جاؤ میری ماں اور بہنوں، تمہارا شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اپنے شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔
5वीं औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि क्या है कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और उसके जिस्म से खून और पीप की नालियां बह रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये किस किस्म की औरत है जिसे ऐसी सजा दी जा रही है? अल्लाह के रसूल हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की उन औरतों की मिसाल है जो खूबसूरत होकर अपने शौहर को नहीं दूसरों को दिखाती है। बनारस की साड़ी पहनी तो दिखाना किसे ने? अपने शौहर को दिखाना। फेयर एंड लवली लगाई तो किसे दिखाना? घर में रही तो टीवी के सगा रहती, बाहर निकलेगी तो हीरोइन के सगा बन जाती है। उसकी सजा ये होती है कि अपने शौहर को जीनत बनकर दिखाओ। अपने शौहर के अलावा किसी को जीनत बनाकर दिखाते हो तो ये सजा अल्लाह तबारक व तआला देते हैं। छठी औरत को देखते अल्लाह के रसूल की कैंची लेकर अपने ही हाथों से जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्राइल, ये क्या गुनाह है? अल्लाह के रसूल को हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत की उन औरतों की मिसाल है जो अपने जिस्म के हिस्से गैर मर्दों को दिखाती है। पहली औरत कौन सी? जो खूबसूरती को दिखाती है। ये दूसरी औरत कौन सी है कि अपने जिस्म के हिस्से को दिखाती है। लाहौल शर्म आती है ऐसे मौके पर मुझे खोलकर बयान करते हुए, लेकिन कहने पर मजबूर हो कि कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। खुद भी पहनते हैं और अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चियों को भी ऐसे गंदे कपड़े पहनाते हैं कि उसी उम्र में उसकी शर्म मर जाती है। पूरे मुंडे दिखते हैं, पूरी पीठ दिखती है, कमर दिखती है, बम्बी दिखती है, रान दिखते हैं, गुड़िया दिखते। अपनी छोटी बच्ची को, 5 साल 10 साल की बच्ची को ऐसे गंदे लिबास पहनाने वाली माँ का लिबास कितना गलीज रहेगा, वो माँ बाप कितने गलीज रहेंगे। बच्ची हो वो बड़ी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्ची हो तो उसकी सजा माँ बाप को भुगतना पड़ेगा, माँ है तो उसकी सजा उसे खुद भुगतना पड़ेगा। आज ऐसे 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 लंबे लंबे और बड़े बड़े सीने और ऐसा पतला कपड़ा और ऐसा टाइट कपड़ा पहनती है कि मेरे आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले फरमा दिया, एक जमाना आएगा जिस जमाने में औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेंगी। खैर, कपड़े तो कपड़े। बुरखे के बारे में बोलने के लिए दिल चाहता है कि कैसा बुरखा है उसका। बुरखा होता सिर्फ उसके कपड़े छुपाने के वास्ते, उसका जिस्म छुपाने के वास्ते। उसके बुरखे में भी काम इतना रहता कि उसके ऊपर और एक बुरखा पहना ही नहीं। मेरी माए सुन रही है तो समझ जाइए। एक औरत को देखते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका चेहरा एकदम काला हो गया है, काला हो गया है। तो अल्लाह के रसूल हजरत जिब्राइल से पूछा कि यार जिब्राइल, ये किस किस्म की औरत है जिसका चेहरा काला हो गया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, ये वो औरत है जो जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ती थी और गुस्ल नहीं करती थी, इसकी वजह से इसका चेहरा काला हो गया है। और एक औरत को देखते हैं कि उसके जिस्म में जुजाम के फोड़े फूटे हुए हैं। हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के उन औरतों की मिसाल है ये जो दुनिया में झूठ और चुगलखोरी किया करती थी। एक औरत को देखा अल्लाह के रसूल जिसका सर सूअर का हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल, इसका सर क्यों सूअर का हो गया? अल्लाह के रसूल को हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो अपने शौहर से दुश्मनी करती थी। जो औरत दुनिया में अपने शौहर से दुश्मनी करती है उसका सर सूअर का हो जाएगा जहन्नम में। अपने शौहर की इताअत करना, जायज चीजों में इताअत करना। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ पूछते हैं कि अगर तू चाहे तो मैं तुझे तलाक दे दूं, मैं मक्के को जाना चाहता हूँ, वापस आना नहीं चाहता, रास्ते में बहुत सारे तकालीफ है। तो बीवी ने कहा कि सरताज, आपके साथ मैं गुनाह में साथ रही, जब खुशी के दिनों में मैं आपके साथ रही, अब मुश्किल के दिनों में अगर आपका साथ छोड़ दी तो अल्लाह को मैं क्या सूरत दिखाऊंगी। आप पर जो मुसीबत आएगी उस मुसीबत को आधा मैं आधा तुम्हें बांट कर जिंदगी काटेंगे। मैं शौहर भी हज को निकलते हैं और बीवी भी हज को निकलती है और वहां जाकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हजरत फज़ल बिन अयाज को मक्के में एक बच्चा पैदा होता है। अल्लाह ताला इस तौबा के बाद इस बीवी की मोहब्बत के सदक़े में एक बच्चा देता है। वली का बच्चा वली होता है। वो बच्चे से मोहब्बत पैदा हो गई। 3-4 साल का बच्चा था। वो एक दिन खेल रहा था। हजरत फज़ल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह उस बच्चे को पकड़ कर लाए, गोद में बिठाए और बच्चे को बोसे देने लगे, प्यार करने लगे। एक माँ बाप अपने बच्चों को बोसा देते हैं, समझ में आई बात है। तो बोसा देने लगे तो बच्चे ने कहा कि अब्बा, अव्वल ये बताओ कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो या मुझसे मोहब्बत करते हो?
अल्लाह अकबर, वली का बच्चा वली है। तो अब्बा बताओ तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो या मुझसे मोहब्बत करते हो? तो हजरत फजील बिन अयाज को ये सवाल दिल के अंदर ऐसा ज़लज़ला पैदा किया। हजरत फजील बिन अयाज ने कहा कि बेटे मैं दोनों से भी मोहब्बत करता हूँ। फजील बिन अयाज ने पूछा कि अब्बा आपके सीने में एक दिल है कि दो दिल है? हजरत फजील बिन अयाज ने कहा कि बेटे एक दिल है। अब्बा जान ये कैसी अक्लमंदी है, दिल एक है लेकिन दोनों की मोहब्बत रखे है। या तो खुदा से मोहब्बत करो या तो मुझसे मोहब्बत करो। लाजिमी बात है कि जब एक बच्चे की अच्छी नसीहत बाप के सामने आती है तो ये अच्छा बाप अल्लाह को तरजीह देता है, औलाद को तरजीह नहीं देता। आज कितने माँ बाप है जो औलाद की मोहब्बत में अल्लाह को कुर्बान कर रहे हैं, औलाद की मोहब्बत में रसूल अल्लाह को कुर्बान कर रहे हैं। कितने माँ बाप है कि अल्लाह औलाद की मोहब्बत में ईमान को भी बेच रहे हैं। मैं कई मरतबा आंखों से देखा हूँ और कई मरतबा अर्ज कर चुका हूँ, ये बीमारी और ये गुनाह मर्दों से ज्यादा औरतों के अंदर पाई जाती है। आज मौका दिया अल्लाह तबारक व तआला, कई सालों के बाद इस बात को दोहरा रहा हूँ मैं कि जब मंदिरों के पास से गुजरने का मौका आता है तो हमारी कई मुसलमान औरतें बुर्खा पहनकर अपने बच्चों को लेकर बुत के सामने और पुजारी के सामने चले जाती है। कहीं को गोबरी आ गई बच्चे को, उसका इलाज कौन? ये पुजारी करेगा? उसका इलाज एक बुत से होगा? अल्लाह फरमाते हैं कि शिफा देने वाला मैं हूं और कुरान के अंदर शिफा है। तुझे अल्लाह पर भरोसा नहीं, एक पुजारी पर भरोसा, एक बुत पर भरोसा। तेरे बच्चे को जाकर तू अगर पुजारी के सामने डालेगी, बच्चा बुत के सामने पढ़ने से पहले पहले अल्लाह ताला उसके माँ के ईमान को भी खत्म कर देते हैं और उसके बाप के साथ उसके माँ के निके को खत्म कर देते हैं। बच्चा मर गया तो मरने दे, क्या अल्लाह के रसूल के बच्चे मरे नहीं? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र नहीं आया? सहाबा की औलाद नहीं इंतकाल हुई? ताबईन तबे ताबईन की औलाद की इंतकाल नहीं हुई? ये गोबरी के बहाने अपने ईमान को गारत करने वाली औरत और उन औरतों को भेजने वाले मर्द कितने बदनसीब होंगे कि एक औरत की इत्तिबा में अपने बच्चों को लेकर मंदिरों तक चले जाते। ये बच्चा क्या नसीहत करता है कि अब्बा या तो खुदा से मोहब्बत करो या तो मुझसे मोहब्बत करो। अब्बा जान इस वक्त फैसला करते हैं कि बेटे अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि इसके बाद मैं तुझे कभी जिंदगी में बोसा नहीं दूंगा। अब इस बाप के साए आतिफत में पलने वाला बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। अब वो भी बाप की तरह वली बन गया। उस बच्चे का नाम था अली बिन फुजैल। बाप की वजह से वो बच्चे के अंदर कुरान और खुदा का खौफ इतना शुरू हुआ कि हजरत फुजैल अगर कुरान पढ़ना चाहते तो सबसे पहले घर को देख लेते कि कहीं मेरा बच्चा खरीब तो नहीं है, इसलिए कि कुरान पढ़ते हुए फुजैल से पहले बच्चे को रोना आ जाता। एक दिन का इत्तेफाक ये है कि बच्चे को किसी कमरे में रख दिए थे, बच्चा सो रहा था। हजरत फुजैल बिन अयाज से कुछ साथियां मुलाकात करने के लिए आए, उसमें एक कारी साहब भी थे। हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह उन कारी साहब से बात करने लगे। कारी साहब ने कहा, हजरत हम आपके साथ आपके छोटे बच्चे वली से भी मुलाकात करना चाहते हैं। तो हजरत फुजैल बिन अयाज ने कहा कि मेरा बच्चा कमरे के अंदर सोया है, जो कोई उससे मुलाकात करने के लिए जाता है मेरा बच्चा कहता है कि कुरान पढ़ो, इसलिए कि मेरे बच्चे को कुरान सुनने में जितना मजा आता है उतना किसी चीज में मजा नहीं आता। अगर मेरा बच्चा तुमसे कुरान पढ़ने का हुक्म दे तो तुम जरूर कुरान पढ़ना, लेकिन याद रखना कि सूरह खारिया नहीं पढ़ना, क्योंकि क़यामत का तस्करा मेरा बच्चा बर्दाश्त नहीं करता। खारी साहब कमरे के अंदर गए, बच्चे को सलाम करते मुसाफा करते हैं। वो छोटी सी उम्र में बच्चे के चेहरे के अंदर विलायत के पूरे आसार नमूना थे। तो बच्चे ने कारी साहब से कहा, आप कौन है? कारी साहब ने कहा कि मैं कारी हूँ। बच्चे ने कहा कि हजरत आप कुरान पढ़िए। तो कारी साहब सोचने लगे, आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे के सामने सूरह खारिया पढ़े तो होता क्या। अब कारी साहब सूरह खारिया पढ़ना शुरू करते हैं तो सूरह खारिया खत्म नहीं हुआ, बच्चा चीख मार कर वहीं उसका इंतकाल हो जाता है। एक सूरह सुनकर बच्चे का इंतकाल हो गया। कैसे अल्लाह वाले थे कि खुद भी वली, अपनी औलाद को भी वली बनाए, अपने बच्चों को भी वली बनाए। इतना खौफ था अल्लाह तबारक व तआला का, इतना खौफ था। तारीख में आता है कि 30 साल तक हजरत फुजैल बिन अयाज के चेहरे में हंसी ही नहीं आई। लोगों को अगर कोई हंसते रहते उसे पकड़ कर कहते कि भाई दुनिया में हंसेगा आखिरत में रोएगा, दुनिया में रोएगा जन्नत में हंसेगा। उसे समझाते कि जन्नत एक ऐसी जगह है जहां रोना नहीं हमेशा हंसना है। वहां अगर हमेशा हंसना है भाई दुनिया के अंदर हमेशा रोया कर। हजरत फुजैल बिन अयाज अल्लाह तबारक व तआला से इतना डरते थे, एक मरतबा कहा कि मुझे
مجھے کسی نبی پر رشک نہیں ہوتا, کسی فرشتے پر رشک نہیں ہوتا, مجھے تو اس ماں پر رشک ہوتا ہے جس نے کسی بچے کو جنا نہیں. اس لیے کہ نبی سے سوال ہوگا, فرشتے سے سوال ہوگا, اس بچے کو سوال کا ٹینشن ہی نہیں جو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. یہ حضرت فضیل بن عیاض کے ڈر اور خوف کو بتا رہا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کئی نصیحتیں کی ہیں, ان میں سے چند نصیحتوں کو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کر, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتے ہیں. مصیبت ملتی ہے تب صبر کر, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی بھی مصیبت دیتے ہیں تو جنت کے 100 درجے بڑھا دیتے ہیں. ایک جگہ پر حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا, عمدہ لباس پہننا اور اچھے کھانے کی عادت ڈالنا حشر میں ذلیل ہونے کی علامت ہے. اچھے اچھے کپڑے پہننا اور اچھے اچھے کھانے کھانا حشر میں ذلیل ہونے کی علامت ہے. ایک جگہ پر حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا, فخر نہ کرو, اس لیے کہ فخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. عاجزی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے پہاڑوں میں سے کوہ طور کو پسند کیا. فضیل بن عیاض نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے خطاب کیا, تم میں سے کسی کے اوپر میں نبی کو بلا کر میں بات کرنے کا شرف عطا کروں گا, ہر پہاڑ فخر کرنے لگا کہ میرے اوپر آئیں گے, میرے اوپر آئیں گے, لیکن کوہ طور فخر نہیں کیا جو ہائٹ کے اعتبار سے کم تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی عاجزی کی وجہ سے موسیٰ کو کوہ طور میں بلا کر شاہم کلامی کا شرف دیا, لیکن بڑے بڑے پہاڑ غرور کرنے کی وجہ سے اللہ کے کلام سے اور اللہ کی تجلی سے محروم ہو گئے. حضرت فضیل بن عیاض نے ایک جگہ پر فرمایا, عمل کرو چھپا کر رکھو, کیونکہ عمل کو دکھانا بھی ایک بہت بڑا شرک ہے. حضرت فضیل دعا کرتے تھے, اللہ مجھے اتنی بیماری عطا کر کہ میں باہر نکل کر عبادت نہ کروں, گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر تیری عبادت کرو تاکہ میری عبادت کو تو دیکھے اور تو خوش ہو جائے. یہ مختصر سی تاریخ رہی میرے دوستو حضرت فضیل بن عیاض کی, ان کی تاریخ سے آنے والے نصیحتیں رہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایسی ہدایت عطا فرمائے, بولو آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایسی ولایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی ایسے ہی قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیویوں کو بھی ایسے ہی نیک بنائے. عزیزان گرامی, اللہ والوں کی سیرت سننا کمال نہیں ہے, ہمارے اندر بھی ایسے جذبے پیدا کرنا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ولی بنائے, ہماری اولاد کو بھی ولی بنائے. ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے.